حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الایمان لا يخلق فی جوف احدکم کما يخلق الثوب الخلق فاسأل اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم۔ اے مسلمانوں، بلا شبہ تمہارے دلوں میں ایمان بھی اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طریقے سے کپڑا پہن کے کیا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کی تازگی کے لیے، نیا تر و تازہ ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا فَاسْأَلُ اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو تازہ رکھے، تمہارا ایمان مردہ نہ پڑ جائے اور تمہارا ضمیر ختم نہ ہو جائے اور تمہیں غیرت بھی نہ آئے ایمان کے اوپر اور شریعت مطہرہ کے اوپر۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ سیکھ تو ہر نماز میں خاتمہ ایمان بالخیر کی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرما۔ ساری زندگی بے ایمان رہا اور آخر پہ ایمان لے کے آیا تو وہ انسان کامیاب ہو گیا، اور جو ساری زندگی ایمان کے اوپر رہا آخر پہ آ کے بے ایمان ہو گیا تو ساری زندگی کا نقطہ اس نے ختم کر لیا۔ اس لیے سب سے جو اہم جو ہے اللہ کی انعامات تو بہت سارے ہیں، لیکن اس کا ٹائم نہیں ہے وہ ساری چیزیں بیان کروں آپ کے سامنے، لیکن ان میں سب سے اہم اور مضبوط اور قیمتی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تمنوا علیہ السلام بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تم پر جو ہے وہ احسان فرمایا ہے، تمہارا اسلام کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کا تمہارا اوپر کیا ہے احسان ہے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اس نے تمہیں ہدایت بھی دی ہے اور ایمان بھی دیا ہے۔ یہ تمہارا اپنا کمال نہیں ہے کہ تم از خود ایمان لے کے آئے ہو یا از خود تمہیں جو ہے وہ ہدایت دے دی گئی ہے، بلکہ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی آپ کو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ہدایت اور ایمان سے خالی ہیں، آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، بہت زیادہ دولت رکھتے ہیں، دنیا کے اوپر ان کا جو ہے وہ علم کا سکہ چل رہا ہے، لیکن وہ دولت ایمان سے کہ خالی ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو ایمان اور ہدایت عطا کی ہے۔